بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس تاریخ اسلام کے چینل میں اور دولت عثمانیہ کی قسط نمبر 93 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم 92 نمبر میں ہم بیان کر رہے تھے یورپ میں صرف اورونا یا نینا اور سکوتری پر ان کا قبضہ باقی رہ گیا تھا، لیکن یہ تینوں شہر بھی دشمن کے محاصرہ میں تھے۔ تو دوستو، 16 دسمبر 1912 کو لندن میں صلح کانفرنس کا اجلاس شروع ہوا۔ اورونا کے مسئلہ پر سب سے زیادہ مشکل پیش آئی اور یہی مسئلہ کانفرنس کی ناکامی کا باعث بھی بنا۔ بلغاریہ نے مستقل صلح کے لیے اورونا کے حصول کو ایک لازمی شرط قرار دے دیا تھا۔ باب علی اس پر راضی نہ تھا، لیکن جب 17 جنوری 1913 کو دولت عظمیٰ کی طرف سے ایک نوٹ باب علی میں بھیجا گیا اور اس میں یہ مشورہ دیا گیا کہ اورونا ریاست ہائے بلقان کے حوالے کر دیا جائے اور جزائر ایجین کا مسئلہ دولت عظمیٰ کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔ تو صدر اعظم کامل پاشا نے، جو انگلستان کا دوست تھا، ترکی کی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس مشورہ کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قریب تھا کہ مجلس وزراء کامل پاشا کی اس تحریک سے متفق ہو کر دولت عظمیٰ کے نوٹ کا جواب روانہ کر دے اور ترکی کے قتل نامہ پر خود اسی کی مہر ثابت کر دی جائے، کیونکہ اورونا سے دستبرداری حقیقتاً قسطنطنیہ کی دستبرداری کا مقدمہ ہوتی، لیکن عین وقت پر ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس نے مجلس وزراء کی یادداشت کو، جو دولت عظمیٰ کے پاس جانے کے لیے مرتب ہو چکی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود موجودہ وزارت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد جو وزارت قائم ہوئی، اس نے اورونا کو حوالہ کرنے سے قطعاً انکار کر دیا، جس کے بعد اس صلح کانفرنس بھی برخاست ہو گئی۔ یہ انقلاب وزارت اسی بطل حریت کا رہن منت تھا جس نے 1908 میں ملک کو عبدالحمید کے اسباب سے نجات دلا کر دستوری حکومت قائم کر دی تھی۔ انور بے طرابلس کی مہم سے فارغ ہو کر قسطنطنیہ پہنچ چکے تھے۔ اسی خاموشی اور جرأت کے ساتھ جو 1908 کے انقلاب میں اس درجہ کا کامیاب ثابت ہوئی تھی، کامیابی وہ چند جاں فروشوں کو لے کر دفتر اوان وزارت میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر افسران جنگ اور عام پبلک کے دستخط تھے اور اس میں تبدیلی وزارت یا انکار صلح پر زور دیا گیا تھا۔ فوج کا جو حصہ وزارت کے ہاتھ میں تھا، اس سے پہلے ہی کسی بہانے سے قسطنطنیہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا اور جس قدر فوج شہر میں تھی وہ سب قومی جماعت کے ساتھ تھی، جس کی سیادت انور بے کر رہے تھے، اور وزراء ان حالات سے بے خبر اپنے کام میں مشغول تھے کہ انور بے اندر داخل ہوئے۔ ناظم پاشا وزیر جنگ کی ایڈی گانگ نے اس جماعت کو روکنے کی کوشش کی اور پستول چلائی۔ موان دوسری طرف سے بھی گولی چلی اچانک اور ناظم پاشا گر کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ بہت جلد انور بے نے وزارت خانہ پر قبضہ کر لیا۔ کامل پاشا کو استعفیٰ دینا پڑا اور اس کی جگہ محمود پاشا صدر اعظم مقرر ہو۔ لندن کانفرنس کے سامنے مجملہ اور اہم مسائل کے ایک مسئلہ استقلال البانیہ کا بھی تھا۔ سربیا کو جو غیر معمولی کامیابی جنگ میں ہوئی تو اس نے بحیرہ ایڈریاٹک کا رخ کرنا چاہا، کیونکہ اب تک اس کے پاس کوئی بندرگاہ نہ تھی، لیکن بحیرہ ایڈریاٹک تک پہنچنے کے لیے سربیا صرف ایک ہی راہ سے جا سکتا تھا، یعنی البانیہ کی طرف سے۔ چنانچہ نومبر 1912 کے آخر میں سربی فوجوں نے لیسیو اور
درازو پر قبضہ کر لیا، جو البانیہ کی سال پر واقع تھے۔ دولت عظمیٰ نے جس وقت یہ خبر سنی فوراً احتجاج کیا۔ سب سے زیادہ مخالفت اٹلی اور آسٹریلیا کی طرف سے ہوئی، کیونکہ یہی دونوں حکومتیں اپنے کو بحر ایڈریاٹک کا تنہا مالک قرار دیتی تھی۔ سربیا کو باضابطہ طور پر مطبوع کیا کر دیا گیا تھا کہ بحر ایڈریاٹک کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن سربیا دولت عظمیٰ کی مخالفت کے باوجود بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسے امید تھی کہ دولت عظمیٰ کا اتحاد قائم نہ رہے گا اور کم از کم روس بالآخر اس کا طرفدار ہو جائے گا۔ مغربی حکومتوں کے احتجاج کے علاوہ خود اہل البانیہ میں سربیا کے اس اقدام کے خلاف سخت سوچ برپا ہو گئی۔ انہوں نے فوراً ولونا میں ایک مجلس منعقد کیا کہ سلطنت عثمانیہ سے اپنی کامل آزادی کا اعلان کر دیا۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو البانیہ کا بھی وہی حشر ہوگا جو بلقان کے دوسرے عثمانی مقبوضات کا ہونے والا ہے۔ اس اعلان سے دولت عظمیٰ کے ہاتھ اور مضبوط ہو گیا اور انہوں نے لندن کانفرنس میں نہ صرف یہ کہ سربیا کو مجبور کر کے البانی بندرگاہوں سے درستار کرایا، بلکہ البانیہ کا استقلال بھی باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ البانیہ ایک خود مختار ریاست قرار دے دی گئی، جس کے فرما روا کا انتخاب دولت عظمیٰ کے فیصلے پر رکھا گیا۔ اس فرما روا کی مدد کے لیے ایک بین الاقوامی کمیشن کا تقرر بھی طے ہوا۔ سرحدوں کی تعین بھی ایک خاص کمیشن کے سپرد کی گئی۔ کانفرنس دراصل جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی تھی وہ تو ریاست ہے بلقان کی فاتحانہ سرمستیوں اور نوجوان ترکوں کی غیرت قومی کی باعث پورا نہ ہو سکا، لیکن اس میں اتنا ضرور ہوا کہ البانیہ کا استقلال بین الاقوامی طور پر تسلیم کر لیا گیا اور دولت عثمانیہ کے ایک اور صوبہ اس کے قبضہ سے نکل کر دولت عظمیٰ کے سایہ عاطف میں آ گیا تھا۔ ترکی انقلاب وزارت کے بعد عارضی طور پر کا خاتمہ ہو گیا اور جنگ از سر نو شروع کر دی گئی۔ 4 فروری 1913 کو بلغاری فوجوں نے اورونا پر پھر حملہ کیا۔ اب کی بار 50,000 سربی فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس روز بولیر کے قریب ترکوں اور بلغاریوں کا مقابلہ ہوا، جس میں ترکوں کو شکست ہوئی اور بولیر کا اہم قلعہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس درمیان میں یونانیوں نے بھی لڑائی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایک فوج اپراش روانہ کی اور 6 مارچ کو یانینا کے قلعہ پر، جو اب تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، قبضہ کر لیا۔ 10 مارچ کو جزیرہ ساموس بھی یونانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 26 مارچ کو اورونا کے فوجی دستہ کو بھی تقریباً 5 ماہ کی شدید محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس محاصرے میں بلغاریوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ بار بار حملہ آور ہوتے تھے، لیکن ہر بار انہیں کشتیوں کی بڑی تعداد چھوڑ کر پسپا ہونا پڑتا تھا۔ اب کی بار ان کی کامیابی محض سربی افواج کی مدد سے ہوئی، مگر اس کامیابی نے بلغاریہ کی ایک نئی دقت پیدا کر دی۔ جنگ بلقان میں رومانیہ نے اب تک کسی فریق کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ بلغاریہ کی فتوحات کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور اپنی غیر جانبداری کا معاوضہ میں بلغاریہ سے سلسٹریا کے قلعہ کا مطالبہ کر دیا تاکہ صلح نامہ برلن میں اس کے ساتھ جو انصافی برتی گئی تھی اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ یہ معاملہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ 19 اپریل 1913 کو ترکوں اور بلغاریوں کے درمیان بولیر میں عارضی طور پر صلح ہوئی۔ اس عارضی صلح میں مونٹی نیگرو شریک نہ تھا، کیونکہ شاہ نیکولس دولت عظمیٰ کی مخالفت کے باوجود سکوتری کے محاصرے پر قائم تھا اور اسے فتح کرنے سے پہلے کسی صلح کے لیے آمادہ نہ تھا۔ دولت عظمیٰ نے اسے متبع کیا کہ اگر اس نے قلعہ فتح بھی کر لیا تو بھی اس پر قابض نہ رہنے پائے گا، اس لیے کہ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ یہ شہر البانیہ کی جدید خود مختار ریاست میں شامل کر دیا جائے گا۔ تاہم نیپلس نے کچھ پرواہ نہ کی اور محاصرہ جاری رکھا۔ مجبور ہو کر روس کے علاوہ تمام دولت عظمیٰ نے
ایک متحدہ جنگی بیڑا مونٹی نیگرو کے ساحلی علاقہ کی ناکہ بندی کے لیے روانہ کیا۔ یہ بیڑا برطانوی امیر الجبار برنی کی سرگردگی میں 4 اپریل کو انتی داری کے سامنے نمودار ہوا، پھر بھی نیکولس نے محاصرہ بدستور جاری رکھا۔ بالآخر 22 اپریل کو فاقہ کشی سے تنگ آ کر محاصرین نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسد پاشا ترکی کی دستہ اور باقی ماندہ سامان جنگ کو لے کر شہر سے نکل گیا اور 26 اپریل کو مونٹی نیگرو کا ولی عہد شہزادہ ڈانیلو فاتحانہ طور پر اس میں داخل ہو گیا۔ لیکن مونٹی نیگرو کی یہ فتح بندی چند روز ثابت ہوئی۔ دولِ عظمیٰ نے شاہ نیکولس کو مجبور کیا کہ شہر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ 4 مئی کو نیکولس نے سر ایڈورڈ گرے وزیر خارجہ برطانیہ کو بذریعہ تار اطلاع دی کہ میں بالکل مجبور ہو کر سکوتری سے دستبردار ہوتا ہوں اور اسے دولِ عظمیٰ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد بین الاقوامی فوجیں جنگی بیڑے سے اتر کر سکوتری میں داخل ہوگی۔ سکوتری کے شہر اور اس کے چاروں طرف 6 میل کے فاصلے تک ایک عارضی حکومت قائم کر دے گی، جس کا صدر امیر البحر برنی مقرر ہوا۔ بولیل کی عارضی صلح کے بعد لندن کانفرنس کے دوبارہ منعقد کرنے کی تاریخ پھر شروع ہو گئی تھی۔ ریاستہائے بلقان نے دولت عظمیٰ کے تمام شرائط وساطت منظور کر لیے، مگر اپنے لیے یہ حق محفوظ رکھا کہ تھریس اور البانیہ کی سرحدوں پر نیز جزائر الجین کے مستقبل کے مسئلے پر وہ کانفرنس میں بحث و مباحثہ کرے گی۔ دولت عظمیٰ نے اپنی وساطت کے لیے شرائط پیش کیے تھے۔ یورپ میں ترکی کی جدید سرحد کے لیے اینوس جو بحر عجین پر واقع ہے اور میڈیا جو بحر اسود پر واقع ہے، ان دونوں کا درمیانی خط مستقیم بنیاد قرار دیا جائے۔ جزائر عجین کا مسئلہ اور جدید البانیہ کی سرحد کی تعین دولت عظمیٰ کے فیصلے پر چھوڑ دی جائے۔ تمام مالی معاملات بشمول توانِ جنگ ایک بین الاقوامی مالی کمیشن کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ یہ کمیشن 9 جون کو پیرس میں بیٹھا اور اس میں محاربین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 30 مئی 1913 کو صلح نامہ لندن پر فریقین کے دستخط ہو گئے۔ اس کے روح سے یورپین ترکی کے تمام علاقے باستثناء البانیہ جو خط اینوس اور میڈیا کے مغرب میں واقع تھے، ریاستہائے بلقان کو دے دیے گئے۔ البانیہ کی سرحدوں پر نیز اس کے متعلق تمام دوسرے مسائل کا فیصلہ دولت عظمیٰ پر چھوڑ دیا گیا۔ کریٹ کے علاوہ تمام جزائر عجین کی قسمت کا فیصلہ بھی دولت عظمیٰ پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ باب علی نے کریٹ کا الحاق یونان سے منظور کر لیا۔ مالی معاملات کا تصفیہ پیرس کے بین الاقوامی کمیشن کے سپرد کر دیا گیا اور حکومتی اختیارات قومیت اور تجارت کے مسائل کا مخصوص معاہدوں سے طے ہونا قرار پایا۔ دولت یورپ نے لندن کانفرنس کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی، لیکن خود اتحادیوں کے اندر جو افتراق پیدا ہو رہا تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ افتراق مال غنیمت کی تقسیم پر ظاہر ہوا۔ کریٹ، جزائر عجین، اپارس، تھریس اور مقدونیہ جو دولت عثمانی کے ہاتھ سے نکل کر اتحادیوں کے قبضے میں آ چکے تھے، ان کی تقسیم کا مسئلہ نہایت دشوار تھا اور لندن کانفرنس کے اختتام سے قبل ہی باہمی جنگ کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اتحادی فتح کے نشہ میں سرشار تھے اور ان میں سے ہر ایک مال غنیمت کا سب سے زیادہ حقدار اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا۔ جنگ سے پہلے سربیا اور بلغاریہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے مقدونیہ کا ایک چھوٹا سا حصہ سربیا کو ملنا چاہیے تھا، لیکن جنگ میں سربی افواج نے جو خلاف توقع فتوحات مقدونیہ میں حاصل کی، ان کے لحاظ سے سربیا معاہدہ مذکورہ پر قانع رہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ واقعہ یہ کہ اتحادیوں کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ ترکوں کے مقابلے میں اس درجہ کامیاب رہیں گے۔ یہی سبب تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق انہوں نے جنگ سے پہلے کسی خاص معاہدہ کی ضرورت نہ سمجھی، لیکن توجہ یہ ہے
کہ لندن کانفرنس میں بھی اس مسئلہ پر توجہ نہیں کی گئی اور گویا اسے تلوار کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ مقدونیہ میں ترکوں سے جو لڑائیاں ہوئیں وہ زیادہ تر سربیا اور یونان کی فوجوں سے ہوئیں۔ بلغاری فوجیں تھریس میں لڑتی رہیں، چنانچہ مقدونیہ کے پیشتر علاقوں میں سربیا اور یونان ہی کا قبضہ تھا۔ اس بنا پر دونوں ریاستوں کا دعویٰ یہ تھا کہ مقدونیہ انہی کے قبضہ میں رہنے دیا جائے اور بلغاریہ اپنا حصہ تھریس میں پورا کر لے۔ بلغاریہ اس پر راضی نہ تھا۔ وہ مقدونیہ پر قبضہ رکھنے کے لیے اس وجہ سے مصر تھا کہ اس میں بلغاری آبادی کثرت سے تھی۔ علاوہ بریں وہ 20ویں برس سے مقدونیہ کے عیسائیوں میں بلغاری قومیت کا جذبہ ابھار رہا تھا۔ سربیا کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ دولت عظمیٰ کے فیصلہ کے مطابق البانیہ ایک خود مختار ریاست بنا دی گئی تھی، جس سے علاوہ اور نقصانات کے سب سے بڑا نقصان سربیا کو یہ پہنچا کہ اسے ساحل اڈریاٹک پر کوئی بندرگاہ نہ مل سکی اور دور دراز پر قبضہ پانے کے بعد بھی اس سے دستبردار ہونا پڑا۔ حالانکہ سربیا کا شریک جنگ ہونا دراصل اسی مقصد سے تھا کہ اڈریاٹک کی کوئی بندرگاہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے اس کی تلافی صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ مقدونیہ میں اسے زیادہ حصہ دیا جائے۔ علاوہ ان فتوحات کے جو سربی افواج نے مقدونیہ میں حاصل کی تھی، سربیا کی طرف سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی تھی کہ تھریس، جس پر اورونا بھی شامل تھا، بلغاریہ کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے ریاست ہے بلقان کا توازن قوت درم برم ہو جائے گا، جس کا اثر زیادہ تر سربیا پر پڑے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ توازن کو قائم رکھنے کے لیے سربیا کو بلغاریہ سے زیادہ حصہ مقدونیہ میں دیا جائے۔ بلغاریہ اور یونان کا معاملہ بھی ایسا ہی پیچیدہ تھا۔ سلونکا اور مقدونیہ کے جنوبی نصف پر یونان کا قبضہ تھا۔ بلغاریہ اور سلونکا کو لینے کے لیے اڑا ہوا تھا۔ چنانچہ صلح نامہ لندن کی تکمیل سے قبل ہی سلونکا کے مسئلہ پر بلغاریوں اور یونانیوں میں تلواریں چل گئی۔ 22 مئی کو بلغاری فوجوں نے یونانی دستوں پر حملہ کر دیا تھا۔ نیز بلغاری توپچیوں نے ایک یونانی جہاز بھی گولہ باری کر دی تھی، لیکن چونکہ لندن کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا اس لیے اس وقت یہ جنگ زیادہ نہیں بڑھی۔ ایک پیچیدہ رومانیہ نے بھی پیدا کر دی تھی۔ ایک پیچیدگی رومانیہ نے بھی پیدا کر دی گئی۔ رومانیہ جنگ میں تو شریک نہ تھا اور اس لیے مال غنیمت کے کسی حصہ کا حق بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن چونکہ اس کی غیر جانبداری سے اتحادیوں کو بالواسطہ سہولت پہنچی تھی اور انہوں نے بالخصوص بلغاریہ نے حیرت انگیز فتوحات کر کے اپنی طاقت بنسبت پہلے کے بہت زیادہ بڑھا لی تھی۔ اس لیے توازن قوت کو برقرار رکھنے کے لیے رومانیہ کو بھی کچھ ملنا ضروری تھا۔ چنانچہ رومانیہ نے بلغاریہ سے مطالبہ کیا کہ سلسٹریا کا قلعہ نیز علاقہ دوبروجا کا ایک حصہ جس پر بلغاریہ کا قبضہ تھا اسے دے دیا جائے۔ بلغاریہ اس وقت دولت علیہ سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر رہا تھا۔ وہ رومانیہ سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار نہ تھا، لہذا مجبوراً اس نے رومانیہ کے مطالبات منظور کرا لیے اور مئی 1913 میں معاہدہ پر دستخط کر کے سلسٹریا دوبروجا کا وہ علاقہ رومانیہ کے لیے نامزد کر دیا۔ رومانیہ سے یوں دب کر صلح کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلغاریہ مقدونیہ کے معاملہ میں زیادہ سخت ہو گیا۔ یونان سے جو مراسلت اس مسئلہ میں ہو رہی تھی وہ موقف کر دی گئی اور سربیا کے ساتھ بھی معاملات کچھ زیادہ نہ بڑھے۔ بلغاریہ کو اپنی قوت پر اتنا غرور تھا کہ اس نے حریفوں کی فوجی طاقت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس کا وزیر اعظم گیشوف صلح کا خواہشمند تھا، لیکن وزارت کا بڑا حصہ جنگ پر آمادہ تھا، چنانچہ گیشوف کو استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو جانا پڑا۔ شاہ فرینڈینٹک جو ایک نہایت عیار اور سازشی فرما تھا، اس پارٹی کا طرفدار تھا جو جنگ چاہتی تھی۔ بلغاریہ کے سابق حلیفوں کے ساتھ
جو فریب اور غداری برتے گی، اس کا ذمہ دار زیادہ تر وہی تھا۔ بلغاریہ کے طرز عمل سے یونان اور سربیا کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنگ بالآخر چھیڑ کر رہے گی، تو 2 جون کو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ اتحاد کر دیا، جس میں رومانیہ بھی شریک ہو گیا۔ حالانکہ وہ اس سے قبل بلغاریہ سے سلیسٹریا اور دوبروجا کے متعلق صلح کر چکا تھا۔ چنانچہ جنگ بلقان کے اتحادیوں میں اب جو لڑائی چھڑی، اس میں بلغاریہ کے مقابل یونان، سربیا اور رومانیہ کی ریاستیں تھیں، جن میں مونٹی نیگرو بھی اتحاد کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ تو دوستو، مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ تمام کافر حکمران جتنے بھی ممالک تھے، وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنا ہی چاہتے تھے، ترک حکومت۔ تو دوستو، آج کی قسط یہی پہ رکھتے ہیں، اگلی قسط ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔